الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عرس خواجگان نیریاں شریف کی یہ پرنور پربہار تقریب زینت مجلس زیب سجادہ جانشین حضور شیخ العالم خوشبو حضور شیخ العالم عکس جمال حضور شیخ العالم عکس کمال حضور شیخ العالم حضرت علامہ ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مہمان خصوصی مفتی اعظم پاکستان، فخر اہل سنت، سرمایہ ملت اسلامیہ، یادگار اسلاف حضرت علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آستانہ عالیہ گھمگول شریف کے حضور زندہ پیر کے فیض کو عام سے عام تر کرنے والے اور ان کی روحانی امانتوں کے امین حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب المعروف پیر جی دامت برکاتہم العالیہ، قبلہ پیر ثانی لاسانی کے گھرانے کے چشم و چراغ اور سلسلے کے نیر تابہ حضرت پیر عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت پیر حبیب الرحمن صاحب مد ظلہ العالی، حضرت پیر خلیل الرحمن قمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ جملہ مشائخ کرام، اسٹیج کی زینت، علماء و مشائخ، ثنا خانان مصطفیٰ، اور میرے سامنے عرس کی اس نورانی تقریب کے شرکاء، اور پس پردہ جہاں جہاں تک میری بہنوں کو یہ آواز جا رہی ہے، اور ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں جو آج کی اس محفل پاک میں شریک ہیں، ان ساروں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بوجود ہر سال دربار عالیہ نیریاں شریف میں منعقد ہونے والا پروگرام اور عرس پاک کی تقریبات یہاں سجائی گئی ہیں، اس حسن انتظام پر اور اس کافی طویل عرصے کے بعد اس پہلے تجربے پر میں قبلہ پیر صاحب کو اور ان کے تمام رفقاء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت مختصر ہے اور ہم سب مل کر آج مفکر ملت اسلامیہ حضرت قبلہ مفتی اعظم کا فکر انگیز خطاب سنیں گے، کچھ تمہیدی کلمات اور آج کے موضوع کی مناسبت سے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، پر میری بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا۔ موجودہ افغانستان کی سرزمین ہے
اس کا ایک مشہور علاقہ ہے غزنی، اور غزنی کا ایک بڑا مشہور شہر ہے۔ اس علاقے میں جو اس وقت غزنی سے متصل تھا، گردیز کا ایک قریبی قصبہ ہے، وہاں پر ایک گاؤں ہے جو آج بھی میلن کے نام سے مشہور ہے۔ اس گاؤں میں ایک شخص کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے نکلتا ہے۔ افغانستان کے مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں تجارت کرتے 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 پاکستان موجودہ کی سرزمین میں آتا ہے، یہاں تشریف لاتے ہیں، تاجر ہیں، تجارت کرنا کام ہے۔ پر اس سفر میں ان کی ملاقات ایک اور تاجر سے ہوتی ہے موڑا کے مقام پر۔ جب اس تاجر سے ملتے ہیں تو ایک تاجر دوسرے تاجر کو کہتا ہے کہ ارے افغانستان سے سفر کر کے تجارت کرنے والے اور یہاں تاجر بن کر آنے والے، تم بھی تاجر ہو، ہم بھی تاجر ہیں، تم بھی سودا بیچتے ہو، ہم بھی سودا بیچتے ہیں، تمہارا کام بھی نفع کمانا، ہمارا کام بھی نفع کمانا، پر آؤ تم وہ تجارت کیوں نہیں کر لیتے جو ہم کرتے ہیں۔ افغانستان کے شہر گردیز کے مضافات میلن سے آنے والا تاجر پوچھتا ہے کہ آپ کی تجارت کا امتیاز کیا ہے؟ تو بڑے سادہ لفظوں میں قرآن نے اس کا ذکر کیا، تجارت لن تبور، دنیا کے ہر تجارت میں سود و زیاں ہے، ہر تجارت میں نفع نقصان ہے، ہر تجارت میں منافع بھی ہے، فائدے کا بھی ہے، گھاٹے کا بھی ہے، یہ سارے احتمالات اور یہ سارے امکانات رہتے ہیں، اور تم نے کمایا بھی ہوگا، گوایا بھی ہوگا، کبھی منافع کبھی نقصان، کبھی سود کبھی زیاں، پر جس تجارت میں تمہیں لگانا چاہتا ہوں اس پہ میرے رب کا وعدہ ہے، تجارت لن تبور، جو اس تجارت میں آ جائے، جو اس سودے کو بیچنے لگ جائے، صبح قیامت تک اسے منافع ہی منافع ہے، وہ خسارے کی طرف نہیں جاتا، وہ نقصان کی طرف نہیں جاتا۔ وہ مال چوری ہو سکتا ہے، ہمارا مال کوئی چوری نہیں کر سکتا، وہ مال چرایا جا سکتا ہے، اس مال کو چرایا نہیں جا سکتا۔ اس کے کمانے کی فکر، بنانے کی فکر، حفاظت کی فکر، مگر یہ سودا جب ایک دفعہ بیچنے لگو گے، سودا تم بیچو گے، حفاظت تمہاری کوئی اور کرے گا، حفاظت تمہاری کوئی اور کرے گا۔ افغانستان سے آنے والے بابے کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہے تو تجارت، پر والی موڑا کی تجارت اور رنگ کی تجارت ہے، مجھے بھی یہ تجارت کرنی چاہیے۔ اب تاجر تھے، تجارت پہلے بھی کرتے تھے، تجارت اب بھی کر رہے ہیں، مگر رنگ بدل گیا ہے۔ وہ تجارت دنیا کے مال و اسباب کی تجارت تھی، یہ وہ تجارت ہے جس کے بارے میں رب کائنات کہتا ہے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ آؤ میرے بندو، تم لوگوں سے پوچھتے ہو اچھا کاروبار کون سا ہے، منافع کا کاروبار کون سا ہے، فائدے کا کاروبار کون سا ہے۔ اے بندوں سے پوچھنے والوں، کبھی ٹرانسپورٹر کے پاس جاتے ہو، کبھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہو، کبھی آئی ٹی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہو، کبھی ملٹی میڈیا کی مارکیٹ جانتے ہو۔ میں رب کائنات ہو کر تمہیں بتاتا ہوں، تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت ہے کہ جو ایک مرتبہ اس میں پڑ جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے۔ وقت مختصر ہے، تجارت کی تفصیلات میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، مگر 2-3 تجارت کے اصول پر بات ختم کروں گا۔ تجارت میں اصول یہ ہوتا ہے، تاجر جب مال بیچتا ہے تو عموماً گاہک کی تسلی مقصود ہوتی ہے۔ اگر گاہک آپ کا مطمئن نہ ہو، آپ کی دکان پہ مندہ ہی مندہ رہے گا،
تو مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں اپنے سودے کو بیچنے کے لیے. مختلف طریقے. ایک طریقہ ہے ایجوکیٹڈ طریقہ, لکھت پڑھت کا طریقہ. اس کا پمفلٹ بنا لیا, اس کا لیفلیٹ بنا لیا, اس کا کتابچہ بنا لیا, اسے نیٹ پہ چڑھا دیا. یہ بڑا معروف طریقہ ہے, یہ کوئی معیوب نہیں بلکہ اتھینٹک طریقہ ہے, بڑا معروف طریقہ ہے, دنیا کا ویل آرگنائز طریقہ ہے. صدیوں سے انسان اس طریقے کو اپناتا چلا آتا ہے کہ بندہ جاننا چاہتا ہے کہ سودے کی تفصیلات کیا ہیں, مجھے اس میں فائدہ کیا ہے, تو ریٹن فارم میں کبھی کتابچے کی شکل, کبھی پمفلٹ کی شکل, ہر دور کے اپنے انداز ہیں. مگر یارو زمانے میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ لکھنا جانتا ہوں نہ پڑھنا جانتا ہوں, دیہات سے گزر رہے ہیں, تربوز بک رہے ہیں, تربوز بک رہے ہیں. آپ گئے بابا جی تربوز میٹھے نے کے نہیں, بابا کو رسید کوئی نہیں, بابے کو لکھت پڑھت دا سارا سامان کوئی نہیں, جے ہووے بھی تے اگے جڑا پوچھتا ہے اونوں پڑھنی کوئی نہیں آندا. جو پوچھتا ہے نہ اسے لکھت کی خبر نہ اسے پڑھت کی خبر. اب سودا تو بابے نے بیچنا ہی بیچنا ہے, لکھا آئے تو اسے گورنمنٹ کے نرخ بتائے, گورنمنٹ کے باغوں کی اے کلاس بی کلاس سی کلاس بتائے, پر آنے والے کو اے بی سی کی خبر ہی کوئی نہیں. بابا کہتا ہے ہاں میٹھے نے. بابا کیسے میٹھے نے؟ بابے نے چھری نکالی, تربوز کو چیر کر اس کا ایک حصہ نکال کر دکھایا, اکھا نل تک سرخ ہے, جے تسلی نہیں تے چک کے بھی دیکھ لے. بندے نے آنکھوں سے سودا دیکھ لیا, پھر کسی نے زیادہ تسلی کی, زبان سے چک کے دیکھ لیا. تجارت سب کرتے ہیں پر بابے نے وہ تجارت شروع کی جو کبھی اگر آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ جہاں پر مشاہدے کے مقام پر لے جاتے ہیں, یہ وہی مقام ہے کہ صبح کی نماز ہو رہی ہے, پیچھے شور پڑا ہے کہ دادا کی مسجد کا قبلہ درست ہے کہ نہیں ہے, جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کعبہ ادھر ہے کہ نہیں ہے. اب کوئی لکیریں کھینچے, کوئی خط کھینچے, کوئی حساب و کتاب بیان کرے. فجر کا وقت ہے جب بتانے والے بتا بتا کے تھک گئے, لکھنے والے لکھ لکھ کے تھک گئے, سوال کرنے والوں کی تسلی نہ ہوئی. اس آخری کلاس کو فجر کے وقت داتا صاحب نے ہاتھ سے پکڑ کر کہا تمہیں کیا اشکال ہے؟ کہا جس طرف منہ کرتے ہیں کعبہ ہے کہ نہیں. پکڑ کر کہا دیکھو آنکھوں سے سامنے کعبہ کھڑا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں دکھا کر بتاتے ہیں یہ کہ کعبہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ محدث بیٹھا پڑھا رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فقیر خاموش ہے. محدث نے دوسری حدیث پڑھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محدث خاموش ہے. ایک مقام ایسا آیا پڑھانے والا استاد اپنے شاگردوں کو کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فقیر سر ہلا کر نفی میں میرے آقا نے نہیں فرمایا. محدث کہتا ہے, پڑھانے والا کہتا ہے اللہ کے بندے مجھے پڑھتے پڑھاتے زندگی گزر گئی, تیرے پاس کون سی سند ہے میرے پڑھانے کو چیک کرنے والی, میرے پڑھانے کو چیلنج کرنے والی. بابا بڑی عاجزی سے کہتا ہے کہ اے پڑھانے والے تیرا اپنا انداز حق ہے, تیرا طریق حق ہے, پر میری بھی ایک مجبوری ہے. تو جب پڑھاتا ہے کتاب کو دیکھتا ہے, میں جب دیکھتا ہوں صاحب کتاب کو دیکھتا ہوں. وہاں سے ہمیں آواز آتی ہے, وہاں سے آواز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس سودے میں لکھت بھی ہے, پڑھت بھی ہے, لکھنے پڑھنے کا انکار نہیں ہے. اس لیے کہ فرمایا کہ کچھ ہوتے ہیں عالم باللہ لیس عالم بامر اللہ, پر کچھ ہوتے ہیں عالم باللہ و عالم بامر اللہ, جو سندیں مانگے اسے سندیں دیتے ہیں, جن کا سندوں پہ اعتبار نہ ہو انہیں سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. یہ وہ تجارت ہے, تجارت لن تبور. اگر آپ کہیں کہ یہ منزل آتی کیسے ہے,
اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے، مگر ایک بات کہہ کر آگے بڑھتا ہوں. یہ منزل آتی یقین کے ساتھ ہے. وہ یقین کیسا ہوتا ہے؟ ایک مثال سے اس یقین کی منزل کو سمجھے. بصرہ کی رابعہ عابدہ زاہدہ محض بیٹھی ہیں. شام کا وقت ہے، دن بھر کا روزہ ہے، افطار کا وقت قریب ہوتا ہے. خدمت گزار کے پاس افطار کرانے کو ایک ہی روٹی بچی ہے. صدا ہوتی ہے دروازے پہ، فقیر کو خیرات دے دو. یہ رابعہ، یہ عابدہ، یہ زاہدہ اپنی خادمہ کو کہتی ہے یہ ایک روٹی اٹھا کے اسے دے دو. وہ کہتی ہے یہ ایک ہی تو ہے، دن بھر کا روزہ ہے، شام کو دینے کو کچھ نہیں ہے. افطار کس سے کرو گی؟ کہتی ہے جس نے بنایا ہے وہ بندوبست بھی کر دے گا، اس چکر میں نہ پڑو، دے دو. اس نے دے دیا، ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئی. کہا اگر تمہیں بھوکا رہنا منظور ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ افطار سے تھوڑا پہلے دروازے پر دستک ہوتی ہے، کوئی دینے والا روٹیاں دے کر جاتا ہے. یہ عورت حیرت سے دیکھتی ہے، جانا پہچانا نہیں پر روٹیاں آ گئی. گن کر دیکھی 11 ہے. عابدہ زاہدہ نے پوچھا کتنی ہیں؟ کہا 11 ہیں. تو مسکرا کر بولی ہماری اپنی بھی دے گئے، ہماری اپنی بھی دے گئے. پوچھا بات سمجھ نہیں آئی، اپنی بھی دے گئے؟ فرمایا ہاں، چونکہ ہم سے وعدہ تھا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی کرتا ہے خدا 10 دے کے لوٹاتا ہے. تو ہم تو 10 کے لیے بیٹھے تھے، پر یہاں دینے والے نے کہا 10 بھی مل گئی، اپنی بھی ہم تمہیں تمہاری واپس کر دیتے ہیں. اس لیے اس سلسلے سے جڑنے والوں، اس سلسلے سے تعلق رکھنے والوں، ان آخری دعاؤں کے لمحات میں اور ان آخری پیغام کے لمحات میں وقت نہ مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں بات طویل کروں، نہ میری فلائٹ مجھے اجازت دیتی ہے. صاحبزادہ والا شان پیر صاحب جانتے ہیں کہ وقت کی نزاکت ایسی ہے، اگر میں نے بات لمبی کی تو سا کار پہنچ جا سو اسانی رات اتنی ہو جانی ہے. چونکہ فلائٹ میری تے مفتی صاحب دوواں دی مس ہو جانی ہے، اس لیے بات یہی ختم کرتا ہوں. سودا بہت بڑا، تجارت بہت بڑی، لیکن اس تجارت میں جہاں اصل ہوتی ہے اس کے نقل بھی بنتے ہیں. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے یاروں، میری ماں، میرے بہنوں، اس سودے کے لیے تلاش ضرور کرو، لیکن نقالوں سے ہوشیار رہو، نقالوں سے ہوشیار رہو. اور آج کل تو نقالی اس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ پہلے وقتوں میں چور چوری کرتا تھا پر سینہ زوری نہیں کرتا تھا. آج ہم اس دور میں کھڑے ہیں کہ کہتے ہیں چور چوری بھی کرے تے سینہ زوری بھی کرے. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا آخری میری بات کہ چوری اور سینہ زوری کیا ہوتا ہے تو انگلینڈ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. دکاندار نے دکان لگائی ہے، مختلف قسم کی گھڑیاں بیچ رہا ہے. ایک چور آیا، اس نے شیشے پہ مکہ مارا، پھر دوبارہ مکہ مارا، مار کر اس نے شیشہ توڑا، شیشہ توڑ کر گھڑیاں اٹھا کر جیب میں ڈالنے لگا. دکاندار پریشان و حیران، اس کی تیزی دیکھی تو دکاندار کہتے what are you doing؟ کہتے اللہ کے بندے یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ حیرت سے کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ گھڑیوں سے جیب بھرنے والا کہتا ہے are you blind؟ I am stealing. آنکھیں انا ہوا ہے، چوری کر رہے ہیں، اور کی کر رہے ہیں؟ آج سینہ زوری کا وقت ہے. وہ شرم و حیا کے دن گئے جب چوری کرتا تھا تو شرماتا تھا، جب جبہ پہنتا تھا اس کا لائق نہیں ہوتا تھا تو اسے شرم آتی تھی، جب سجادہ لکھتا تھا اس کا لائق نہیں ہوتا تھا تو تھوڑی اسے حیا ہوتی تھی. اب بے حیاؤں کے سمندر میں جو پہنتا ہے، جو دعوے کرتا ہے ولایت کے، فلانے اور ڈمکانے دعوے بھی کرتا ہے، اسے اپنے آپ پر اتنا ہی یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اس میں یہ استعداد نہیں ہے، مگر بے شرمی کے اس دور سے گزر رہے ہیں کہ چوری بھی کرے، سینہ زوری بھی کرے. اور یارو جے چور سینہ زور ہو گئے نے تسی ہی سدھے ہو جا، وکھا کھول کے سودا تک کے لیا کرو. چور اگر سینہ زور ہو گئے ہیں تو آپ ہی کوئی عقل کو ہاتھ لگا کے ہر جبے کبے ہر شجرے کو نہ دیکھا کرو، یہ دیکھو اہلیت بھی ہے کہ نہیں، استعداد بھی ہے کہ نہیں، سند بھی ہے کہ نہیں، پیچھے کوئی ساتھ نسبت بھی ہے کہ نہیں، اور اس کا کوئی سلسلہ بھی ہے کہ نہیں.